جو تہجد کے وقت اللہ کو اپنے دل کا حال سناتے ہیں، اللہ بھی پھر ان کے دل کو کبھی بے حال نہیں ہونے دیتا۔ جن چیزوں کا تم دنیا سے پردہ رکھ لیتے ہو، ان چیزوں کو جب اللہ کے سامنے بے پردہ کرتے ہو تو وہ اس خودداری کا مان رکھتا ہے جو باتیں تم کسی کو نہیں بتا پاتے۔ وہ باتیں جب اللہ کو بتاتے ہو تو وہ خوش ہوتا ہے کہ جو تم نے کسی سے نہیں کہا وہ اس سے بلا جھجک کہہ دیا۔ جانتے ہو تہجد لاڈلی عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ فرض نمازوں میں اللہ تمہیں پکارتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے، پھر تم اس کی جانب جاتے ہو، لیکن تہجد میں تمہارے دل کی تڑپ تمہیں اس تک لے جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تبھی اس نے تہجد کی اذان نہیں رکھی تاکہ تم تب اس کی جانب آؤ جب آنا چاہو، اور جب تمہارا دل تمہیں اللہ کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اس ایک بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جو اپنی نیند قربان کر کے اس رب کعبہ سے کچھ طلب کرنے آئے، تو اللہ کیسے پھر اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ لاڈلی عبادت تک تو وہ اپنے لاڈلے بندے کو ہی لاتا ہے، اور جب لاڈلا کسی چیز کی فرمائش کرتا ہے تو وہ فرمائش ہر حال میں پوری ہو کر رہتی ہے۔ جو ہاتھ تہجد میں دعا کے لیے اٹھائے جاتے ہیں وہ کبھی ٹھکرائے نہیں جاتے۔ جو حرف تہجد کے وقت منہ سے ادا ہو جائیں وہ رد نہیں کیے جاتے۔ جو تہجد کے وقت مانگ لیا جائے وہ مانگ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ جو سکون تمہیں کہیں نہیں ملا اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنتی تو رابطہ بڑھا کر تو دیکھو۔ اللہ سے مانگو اور بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل بدل نہیں دیتا۔ تم اس سے امید لگائے رکھو، وہ اس امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو زندگی بدل دیتا ہے۔ تہجد کا بلاوا فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے۔ تہجد کے سجدوں میں تمہارا رونا ضائع نہیں جائے گا، تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو، بس تم اپنے اللہ پر یقین رکھو۔ تہجد کا نصیب ہونا اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ابتدا ہے۔ تہجد کی توفیق صرف مالک کے محبوب بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو، آنسوؤں سے بھری ہچکیاں، دل میں کی گئی باتوں کی آواز کو صرف اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سن پاتا۔
जो आंसू तुम रात की तारीकी में खामोशी से बहा रहे हो, जो तकलीफ तुम्हारे दिल को बेकरार किए हुए है, वो रब हर चीज से वाकिफ है। एक माँ जो तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती, वो जो 70 माँओं से ज्यादा तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें रोता हुआ कैसे देख सकता है। तुम्हारे लिए मौजज़े होंगे, अपने मौजज़े पर यकीन रखो। उसका कुन तुम्हारी तमाम तकलीफों को मिटा देगा। बस अभी सब्र करने का वक्त है। तुम सब्र करो, वो अनजान नहीं है तुम्हारी सिसकियों से। बस थोड़ा सब्र और तुम देखोगे नसीब का बदलता हुआ पहलू। तारीक रात के बाद का सूरज तुम देखोगे, और वो वक्त बहुत करीब है। तहज्जुद का वक्त खुदा के अरूज का वक्त होता है, और तहज्जुद बहुत खास होती है, और ये उनको नसीब होती है जो अल्लाह के खास बंदे होते हैं।